شہر نبی تیری گلیوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے، 3 جماعت ایسی ہوگی جو میری زیارت سے محروم رہے گی۔ اب یہ فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا اپنا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو کچھ بھی کر لیں مگر میری زیارت وہ نہیں کر پائیں گے، وہ ہمیشہ محروم رہیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 افراد کون ہوں گے؟ تو ان میں سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہوگا جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لاکھ کوشش کر لے مگر وہ میری زیارت نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنتوں کا تارک ہو، جو میری سنتوں کو چھوڑتا ہو، میری سنتوں کا مذاق بناتا ہو۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر وہ میری زیارت سے محروم رہے گا۔ اب اس میں بہت باتیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سب سے اہم سنت جو ہے وہ تو داڑھی شریف ہے، اور سنتیں بھی اہم ہیں، ساری سنتیں اہم ہیں، مگر ان سنتوں میں داڑھی شریف بھی تو ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری سنتوں کو چھوڑتا ہو تو وہ میری زیارت سے محروم رہے گا۔ اور تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بھی میری زیارت سے محروم ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں مجھ پر درود نہ پڑھا گیا وہ مجلس قیامت کے دن اس کے لیے باعث ملامت ہوگی۔ یعنی ہر مجلس جہاں آپ بیٹھیں، مثلاً آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، 3-4 لوگ ہیں جا رہے ہیں، وہ ایک مجلس ہو گئی۔ کہیں بیٹھے ہوئے تھے دکان پہ، 3-4 لوگ بیٹھے تھے، مجلس ہو گئی۔ کہیں روم میں بیٹھے ہوئے ہیں 2-4-10 لوگ ہیں، وہ مجلس ہو گئی۔ تو کم سے کم یہ ایک طریقہ نکالیں آپ کہ 2-4 دوست بیٹھیں اور باتیں کر رہے تھے، اب اٹھنا ہوا کہ گھر جا رہے ہیں، تو اس میں سے کوئی ایک کہہ دے کہ یار چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ لیتے ہیں، تاکہ وہ مجلس باعث سے ملامت قیامت کے دن نہ رہے آپ کے۔ 3-4 نمازی بیٹھے ہو، آپس میں باتیں کر رہے ہو، بات کرنی ہے تو صرف یہ سب کرو نا۔ ہم لوگ دیکھو ایسا ہے کہ ایک بات عرض کروں میں کہ آج تک کسی کی برائی کر کے آپ کچھ کر پائے؟ کچھ بگاڑ لیے کسی کا؟ یا کر سکتے ہو آپ؟ صرف ایک بھڑاس ہے بس، اور پھر اس میں گنہگار ہوتے ہو آپ۔ اور غیبت ایسا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے وعیدیں فرمائی ہیں، اور فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے غیبت اور یہ چنگل خوری، جو سامنے والا موجود نہیں ہے اس کی شروع کر دیا آپ نے، تو فرماتے ہیں یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ اس کو بہت معمولی لے رہے ہیں کہ ہوٹل پہ بیٹھے کسی کا تذکرہ ہوا تو شروع ہو گئے، اور اس میں سب لگ جاتے ہیں، سب لگ جاتے ہیں۔ نہیں، منع کر دیں سامنے والے کو، نہیں بالکل بھی نہیں، یہ غیبت ہے۔ غیبت یہ زنا سے بھی بدتر ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت یہ اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتا ہے جس کی آپ نے غیبت کی ہے، وہ جب تک آپ کو معاف نہ کر دے تو اللہ معاف ہی نہیں فرمائے گا۔ تو ان چیزوں سے بچیں۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب مجلس میں بیٹھیں تو وہاں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، یا سرکار علیہ السلام کی کوئی بات چھیڑ دیں، کوئی معجزہ ہے سرکار کی کوئی باتیں، یہ سب بند کریں۔ ہوٹلوں پہ بھی نہ کریں آپ۔ میں نے بتایا نہیں کہ ایک جملہ کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے، اتنا زیادہ نہیں چاہیے، آپ غور نہیں کر پاتے۔ ایک لفظ کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے، احتیاط کریں۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں ہمیشہ پتھر ڈالے رہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بولنا نہ پڑے زیادہ، اور بولا تو پھر کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے، یہ احتیاط کرتے تھے ہمیشہ بولنے سے پہلے۔ اس بات پہ اگر آپ یقین مانیں، حقیقت میں اگر اس بات پہ آپ جو ہے نا کنٹرول کر لیں کہ میں
جس بات سے میرا کوئی تعلق نہیں میں نہیں بولوں گا. صرف اتنا کنٹرول آپ کر لیں نا کہ جس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے میں نہیں، اس پر نہیں بولوں گا. ابھی دیکھیں پرسکون زندگی ہو جائے آپ کی، بہت پرسکون. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں یا جس جگہ پر میرا تذکرہ نہیں ہوا، مجھ پر درود نہیں پڑھا گیا، تو وہ جگہ اور وہ مجلس اس کے لیے میدان محشر میں باعث ملامت ہوگی، باعث رسوائی ہوگی. اس لیے ہمیشہ جب بھی کہیں بھی رہیں سرکار پہ درود پاک پڑھتے رہیں. اب درود پاک پڑھ لیں. بات چل رہی